نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام بھی حاضر بارگاہ رسالت ہیں۔ کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر ہمارے پیارے آقا مولا روح کائنات جان کائنات کے ساتھ بات کرنے کا آغاز کیا۔ اس شخص کا انداز قدر ادب سے گرا ہوا تھا۔ وہ امام الانبیاء کی بات کی کاٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، اور آپ کا اپنا ارشاد ہے کہ اُتیتُ بِجَوَامِعِ الْقَلَمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع القلم بنایا ہے، جیسا کلام میں کر سکتا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں اس طرح دنیا میں کوئی انسان بات نہیں کر سکتا، اور اللہ نے رعب سے میری مدد کی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اب صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ آقا کریم خود ہی اس کو سنبھال لیں گے۔ صدیق اکبر تشریف لائے تو تھوڑا سا دور کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بات کی، اس نے بات کو کاٹنے کی کوشش کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شہباز کی طرح آگے بڑھے اور اس پر جھپٹے اور گریبان سے پکڑ کر اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیا اور اٹھا کر کہا امسس ببذر اللات، رواہ بخاری، یعنی عربی زبان میں جو کسی پر سب و شتم کیا جا سکتا تھا وہ کر دیا۔ سب و شتم، امسس ببذر اللات، بخاری کے الفاظ ہیں، اس کو سب و شتم کیا۔ کہا تجھے نہیں پتا کس کی بارگاہ میں بیٹھا، تجھے نہیں پتا کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ امام الانبیاء ہیں، یہ محبوب رب اعلیٰ ہیں، یہ سید العالمین ہیں، یہ ہمارے ایمان کی جان ہیں، یہ روح کائنات ہیں، اور کھینچ کر اسے پرے لے گئے۔ اس دن صحابہ کرام کو سمجھ آیا کہ بارگاہ رسالت کا ادب کسے کہتے ہیں۔ شدید